سب کو توفیق زیارت دے. ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ کو حاجی مینا سے رخصت ہونے سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرنے آتے ہیں. آج تینوں ستونوں پر 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، اس ترتیب سے کہ پچھلے شیطان پر، پھر پہلے پر اور آخر میں درمیانی پر. اگر نشانہ چوک جائے تو دوبارہ کنکری ماری جاتی ہے. آدمیوں کی اتنی بھیڑ اور دھوپ کی تیزی کی وجہ سے لوگ بتواز ہوتے ہیں، اس لیے اکثر نشانہ غلط ہو جاتا ہے اور کنکریاں بجائے ستونوں پر پڑنے کے دوسرے حاجیوں کے سروں پر پڑ جاتی ہیں. اس طرح پھر نشانہ لگانا پڑتا ہے. یہ کنکریاں بھی پہلے ہی مشعر الحرام سے چن کر جمع کر لی جاتی ہیں. یہ تینوں ستون ان 3 مقامات کے نشان ہیں جہاں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہکانے کی کوشش کی. انہوں نے اس مردود کے 7 کنکریاں ماری جس سے وہ ملعون زمین میں دھنس کے رہ گیا. اسی طرح 3 بار ابراہیم علیہ السلام نے 7 حاجیوں کا 7 کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، تاکہ ہر حاجی کو یہ یاد رہے کہ شیطان کے بہکاوے میں کہیں نہ پھنس جانا اور راہ رات سے نہ بھٹک جانا. حاجیوں کا قیام 3 روز تک مینا میں رہتا ہے. ان دنوں میں مقامی بازار کی رونق بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بازار بین الاقوامی نمائش نظر آنے لگتا ہے. دنیا کے ہر ملک کا خاص اور عمدہ مال یہاں مل سکتا ہے. مقامی دکانداروں کے ساتھ دنیا کے دوسرے ملکوں کے تاجر بھی ہوتے ہیں جو حج کرنے آتے ہیں اور اپنے ملک کی خاص چیزیں بھی ساتھ لاتے ہیں. انسانوں کا ایک سمندر ہے. ان کے سر یوں نظر آ رہے ہیں کہ جیسے سمندر میں طوفانی موجیں اٹھ رہی ہوں. عورتوں اور بوڑھوں کو ایسی حالت میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کا خیال بازوؤں میں جوش پیدا کر دیتا ہے. عقیدے کی پختگی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. آپ کو اس مجمع میں ہر ملک، ہر رنگ، ہر صنف اور ہر عمر کے لوگ نظر آئیں گے. مرد، عورت، بوڑھے، جوان، گورے، سانولے، زرد اور سیاہ فام. مینا کا میدان ایک چلتا پھرتا چمن سا نظر آتا ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہو. ہر چیز جدا جدا، مگر جس طرح وہ کام ایک کر رہے ہیں اس طرح ان کے دلوں میں بھی ایک نور ایمانی ہے. ایک حالت اور ایک خیال دل میں لیے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اے خدا تو عظیم ہے، تو واحد ہے، تو بڑا ہے. پچھلی خطاؤں کو درگزر کر آئندہ نیک رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیری رحمت بے پایاں ہے. رحمت پر تیری میرے گناہوں کو ناز ہے. بندہ ہوں، جانتا ہوں تو بندہ نواز ہے. رمی جمرات کے لیے ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے. اس طرح جوش میں آنا اور شیطانوں کو کنکریاں مارنا عجیب نظارہ پیش کرتا ہے. مینا میں حاجیوں کے ٹھہرنے کا مسئلہ اب بھی توجہ کرنے کے قابل ہے. تمام خیمے اور وہ عمارتیں جو حاصل کر لی جاتی ہیں ان میں بھی ایک کی جگہ کئی آدمیوں کو مجبوراً ٹھہرایا جاتا ہے. پھر بھی ایک بڑی تعداد یوں ہی رہ جاتی ہے. مینا میں یہ ہے مسجد خیف. یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا دین اسلام. حضور سرور عالم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ کئی بار اس مسجد میں نماز جماعت ادا فرمائی ہے. مسجد کا صحن کافی بڑا ہے جس کی لمبائی 100 میٹر اور چوڑائی 90 میٹر ہے. مسجد کے صحن میں ایک گنبد ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت کے ٹھہرنے کا حجرہ تھا جس میں حضرت نے تہجد کی نماز ادا فرمائی تھی. جڑے کونین کے بڑے ہیں قدم، نہیں وہ خاک کے ذرہ شر کی عظمت کے. یہ سب امین ہیں میراث آدمیت کے. نلوں میں پینے کا پانی زیادہ تر باولیوں سے حاصل کیا جاتا ہے. باولیاں ایرانی طرز کی اور سینکڑوں سال پرانی ہیں. یہاں ایک بہت ہی خاص اور مشہور باولی بھی ہے. یہ باولی عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی جو آج تک اسی کے نام سے مشہور ہے. حال میں سعودی عرب کی حکومت نے جدید طریقوں سے پانی حاصل کرنے کا بھی معقول انتظام کیا ہے. متعدی یعنی پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کا بھی خاص انتظام ہے. سعودی حکومت کی وزارت صحت کی طرف سے ایک کیمپ قائم کر دیا جاتا ہے. اس محکمہ کے لوگ دن میں کئی بار آ کر تمام دکانوں میں، خیموں میں، عمارتوں اور مکانوں میں دوا چھڑک جاتے ہیں.
ابھی تک پورے حاجیوں سے رمی جمرات کا فرض ادا نہیں ہوا ہے. دیکھیے تو کس جوش و خروش سے حاجی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں. شیطان کنکریوں میں ڈوب گئے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے شیطان لعنت کے سمندر میں غرق ہو کر رہ گیا ہو. مینا کے سب اعمال بجا لانے کے بعد حاجی بیت اللہ شریف کی طرف لوٹ رہے ہیں تاکہ خانہ خدا کا رخصتی طواف کر لیں اور جو نمازیں خاص طور پر مقرر ہیں انہیں ادا کر لیں. مینا سے مکہ شریف 12 کلومیٹر دور ہے. اس مقدس ترین اور پاک مقام پر خاص لطف آتا ہے. موٹر کاروں اور بسوں کو بھیڑ کی وجہ سے رک رک کر آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے. اس لیے پیدل چلنے والے اور موٹریں قریب قریب ساتھ ہی مکہ شریف پہنچتے ہیں. تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، کریمہ داورا پروردگارا. ہم ایک بار پھر مسجد الحرام کے درمیان کعبہ معظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. مسجد الحرام کی وسیع عمارت کے درمیان کعبہ دل کی حیثیت رکھتا ہے. مسجد الحرام کے وسیع صحن میں سفید کپڑے کے تھان پھیلے ہوئے ہیں. یہ تھان کعبے کے پردے سے مس کیے جاتے ہیں اور ان پر زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے. حاجی اس کپڑے کو لے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انہیں اسی کپڑے کا کفن دیا جائے. موت برحق ہے کہ جو بھی ہے وہ فانی ہے. خانہ خدا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور حضور اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی. مسجد الحرام کے صحن میں بہت اعلیٰ درجے کے قیمتی سنگ مرمر کا شاندار منبر ہے جو ترکی کے عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے. اور یہ ہے مقام ابراہیم. کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہی موجود ہے. یہ حجر اسود ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی دیوار کے 2 پایوں کے درمیان نصب کیا. کعبے کا غلاف سیاہ رنگ کے موٹے بنے ہوئے ریشم کا پردہ ہے جو خانہ خدا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے. یہ کعبے کے اوپر سے نیچے تک چاروں طرف لپٹا ہوا ہے. اس میں بڑی کاریگری سے بنائی میں نہایت خوشخط قرآنی آیتیں تحریر کی گئی ہیں. آیتیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کے احکام اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی تعلیم دیتی ہیں. یہ پورا پردہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اس فلم کی تیاری کے موقع پر جب ہمارے کیمرامین نے مسجد الحرام کی عکاسی شروع کی تو آسمان بالکل صاف تھا، لیکن یکایک بادل آنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا. مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے، بڑھ جائے طرف دل کی کچھ ایسی تسلی دے. مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے. ٹھیک اسی وقت جبکہ مسجد الحرام کے دالانوں میں حاجیوں کی صفیں قائم ہو گئیں اور تکبیر کی آواز بلند ہوئی، خدا کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی. پہلا قطرہ گرا، یہ بھی خدا کی مرضی تھی. جو لوگ مسجد الحرام کے صحن میں تھے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے وہ بھی نماز کی صفوں میں شامل ہو گئے اور عصر کی نماز شروع ہو گئی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس کے لیے ہے جو سب جہانوں کا